پچھلی چند ویڈیوز ہماری وظائف پر تھیں اور ہر ویڈیو کے بعد آپ لوگوں کی طرف سے جو فیڈ بیک آئی وہ اس سے اگلی ویڈیو بنانے کا سبب بن گئی۔ تو اب جو میرے پاس کچھ باتیں آئی ہیں آپ لوگوں کی طرف سے، ایک تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے کچھ وظائف شروع کر دیے ہوئے ہیں روٹین میں، تو کیا وہ انہیں جاری رکھیں یا چھوڑ دیں۔ اور جیسے کچھ ہماری زندگی کی کچھ خواہشیں ہوتی ہیں جو ہم پانا چاہتے ہیں، جن میں ایک بہت پیاری خواہش ہے کہ ہم اللہ کا گھر دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ہر سال جانا چاہتے ہیں، سال میں ایک سے زیادہ دفعہ جانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہماری نظر سے کوئی نیٹ پہ وظیفہ گزرا تو ہم اس کو شروع کر دیں کرنا کہ ہم ہر سال میں ایک سے زیادہ دفعہ جو ہے اس کو پڑھنے والا، اس کو بیت اللہ شریف کی حاضری نصیب ہوتی ہے۔ اور اس طرح کی کچھ وظائف اگر کوئی کرنا شروع کر دے تو کیا وہ جاری رکھنے چاہیے یا چھوڑ دینے چاہیے۔ تو اس بات کو سمجھ لیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کی نیچر بنائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کے آئے ہیں وہ عین اس کی نیچر کے مطابق ہے، انسانی فطرت کے مطابق ہے۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام مسنون دعائیں، ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ اپنے الفاظ میں انتہائی جامعیت کے ساتھ سمیٹے ہوئے ہیں۔ جب یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے نا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اگر کسی دیکھیں صبح سے شام تک جو ہے ہماری زندگی میں مسائل ہی مسائل ہیں، ہر قدم پہ ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ہر قدم پہ ہم لڑکھڑا رہے ہوتے ہیں، ہمیں چاہیے ہوتا ہے کچھ نہ کچھ۔ تو ہم کیا کریں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بتائی ہوئی مسنون دعائیں ہیں ہم ان کے ساتھ جڑ جائیں۔ پہلا تو کرنے کا کام یہ ہے کہ ہمیشہ وہ دعا مانگیں، یعنی جو بھی ہمیں خواہش ہے، سپوز جیسے سب سے زیادہ آج کل جو میرے پاس جتنی بھی یعنی آپ لوگوں کی جو میسیجز آتے ہیں اس میں یعنی ازدواجی تعلقات بہتر ہو جائیں یا بچوں کے معاملات ٹھیک ہو جائیں، یہی دو عام خواتین کی یہ دو مسائل ہیں۔ تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین خوبصورت بتائی ہوئی جو دعا ہے دعائے انس، دعائے انس بن مالک، اس کے اوپر آپ لوگ پلے لسٹ میں جائیں، آڈیو موجود ہے، آپ اس کو دیکھیں، پڑھیں، سمجھیں اور وہ دعا مانگیں۔ اور گھر کی بچوں کے لیے بہترین دعا ہے دعائے انس۔ اچھا، اس کے بعد پھر دوسرا طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دیا کہ ہم نے صلاۃ الحاجت کا جو ہے وہ صلاۃ الحاجت سے ہم نے مدد لینی ہے، ہم صلاۃ الحاجت ادا کریں۔ اور تیسرا یعنی کچھ ایسی خواہشیں ہمارے اندر ہیں کہ ہم بار بار جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہمیں وظیفے کرنے چاہیے۔ تو اس کے لیے دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ جانے کی خواہش ہے، بڑی خوبصورت خواہش ہے، اور یہ تو ہم صبح و شام وہاں جانا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ بہت سارے لوگ یہاں آتے ہیں، مدینہ میں ہوتے ہیں لیکن وہ مدینہ میں نہیں ہوتے، اور بہت ساری روحیں ہیں جو دنیا میں دور دراز بستی ہیں لیکن وہ رہتی مدینہ میں ہیں۔ تو جہاں بھی رہیں دل مدینہ شریف میں رہے، دل وہاں سے ہٹنے نہ پائے۔ یہ کیفیت تو ہم اپنے گھر بیٹھے کوئی بھی وظیفہ کیے بنا حاصل کر سکتے ہیں، یہ مشکل کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیفیت اگر ہم پا لیں تو ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی بدل جائے، ہماری زندگی کا پیٹرن چینج ہو جائے، سارے مسائل ہمارے ختم ہو جائیں اگر ہمیں حضوری کی یہ کیفیت نصیب ہو جائے۔ اگر ہم ہر وقت نہیں کر سکتے، ساری دنیا کے کام بھی کرنے ہیں، ذمہ داریاں بھی ہیں، الجھ جاتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ دن میں 2 ٹائم رکھ لیں کہ جب خشوع و خضوع کے ساتھ درود پاک پڑھیں، تنہائی اختیار کریں اور اپنی روح کو لے کے مدینہ شریف حاضری دینا شروع کر دیں خشوع و خضوع کے ساتھ، تو پھر تو روز ہی حاضری ہوگی، روز ہی حاضری ہوگی۔ حج کرنا فرض ہے، ضرور حج کریں، عمرے پہ جانے کی استطاعت ہے ضرور جائیں، بار بار جائیں، اللہ آپ کو بلائے بار بار لے کے جائے، اللہ باادب حاضری بار بار نصیب کرے۔ لیکن اس کے لیے جب ہم اس طرح کے کوئی وظائف کرنا شروع کر دیتے ہیں تو دیکھیں اس میں بھی سم ٹائم ایسی کچھ پرابلمز آ جاتی ہیں۔ سم ٹائم ہم کوئی بظاہر دعا بہت اچھی مانگتے ہیں، اب اس طرح کی بھی میرے پاس مثالیں ہیں، میں آپ لوگوں کو
بیان نہیں کر سکتی ہوں یہاں پر، کیونکہ پھر پرائیویسی کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ کچھ لوگوں نے جائز کام تھے، اچھے کام تھے، مثلاً کہیں پوسٹنگ ہے اس کے لیے دن رات دعائیں، دن رات وظیفے کہ میری پوسٹنگ یہاں ہو جائے، اس شہر میں ہو جائے، اس شہر میں ہو جائے، ایون کہ مدینہ شریف کے بارے میں۔ تو وہاں جب پہنچے، وہاں جب نوکری بھی لگ گئی، وہاں گھر بھی مل گیا، سب کچھ مل گیا، تو پھر وہ چھن گیا جو دور بیٹھے نصیب تھا، وہ نہ چھنے۔ اصل دولت وہ ہے، وہ نہ چھنے۔ وہ جو یہاں پر آنسو نہیں رکتے تھے دور بیٹھے ہوئے، جب وہاں سب کچھ مل گیا تو پھر حرم ہی بھول گیا، پھر دنیا ہی دنیا رہ گئی۔ دنیا بہت اپنے اندر اٹریکشن رکھتی ہے نا، تو پھر جب آپ کو بہت کچھ اور مل جاتا ہے تو پھر آپ اپنے مقصد سے ہٹنے لگتے ہیں۔ تو یہ اصل جو کرنے کی، جو حفاظت کرنے کی چیز ہے نا، جو مانگنے کی چیز ہے، وہ اس خیال کو، اس تڑپ کو مستقل رکھنے کی ضرورت ہے، یعنی وہ تڑپ ہمیشہ برقرار رہے، اس کے لیے دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ دیکھیں، آپ کو اگر سال میں بار بار حاضری نصیب ہو جائے اور وہ حاضری میں خشوع و خضوع ہی نہ رہے، تڑپ ہی نہ رہے، ادب ہی نہ رہے، اور وہاں جا کے وہ جو دنیا کی رنگینیاں ہیں، یہ کھا لیا، وہ کھا لیا، اس ہوٹل میں رہ لیا، ایسا کر لیا، اتنے عمرے کر لیے، مطلب دنیا 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 آ جائے، تو پھر مجھے بتائیں کہ بہت مہنگا سودا کر لیا ہم نے، بہت خراب سودا کر لیا ہم نے، کہ بہت قیمتی چیز کے بدلے ہم نے کچھ اور لے لیا۔ اصل جو قیمتی چیز ہے وہ دل کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، ان کی محبت کی تڑپ، اور اس محبت میں، جو اس یاد میں، اس چاہت میں تڑپنا، اور اپنے تصور، اپنے خیال کو راسخ کر لینا، اصل چیز یہ ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے سب سے جو ضروری اور بنیادی چیز ہے جو ہم سب کو پتہ ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے وہ درود پاک ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیار ہے، اس کی امت کے ساتھ محبت ہے، پھر حضور کی سنتوں کو اپنانا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ایک پسندیدہ کام جو آپ کو پسند تھا اس کو اپنی زندگی میں لازم کر لینا، اور کوئی ایسی ایک بری عادت جو ہمارے اندر موجود تھی اور ہمیں پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ عادت ناپسند ہے، تو وہ عادت چھوڑ دینا۔ تو بس چھوٹی سی تبدیلیاں ہم اپنے اندر کریں تو آپ دیکھیں، تو ہم، وہ تو کریم ہے، وہ تو دینے پہ بیٹھے ہیں، وہ تو رحمتیں بانٹنے والے ہیں، تو وہ تو عطا ہی عطا ہے۔ تو بس اس چیز کو ہم سمجھ لیں کہ سم ٹائم ہم بظاہر ایک اچھے کام کے لیے بہت منتیں مرادیں، بہت وظائف کر لیتے ہیں، بظاہر وہ سب کچھ بہت اچھا ہوتا ہے، مل بھی جاتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر بہت کچھ چلا بھی جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس کو اس نے کہاں رکھنا ہے، اس کی رضا پہ راضی رہنا ہم سیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس ضمن میں بڑی خوبصورت مثال ہے، انہوں نے قدرت اللہ شہاب نے اپنی کتاب میں وہ لکھا ہے نا کہ جو عاشق ہوتے ہیں عام طور پہ ان کا جو عشق ہوتا ہے نا، آج کل کے جو دور کے ہم لوگ ہیں، بہت نالائق لوگ ہیں ہم، تو انہوں نے اس کی بڑی اچھی مثال بیان کی ہے کہ ان کا جو پیالہ عشق کا ایسا ہوتا ہے کہ جس کو گرم اگر ہم کریں تو وہ بھاپ کی طرح سب اڑ جاتا ہے اور وہ خالی رہ جاتا ہے۔ تو عشق کو دھیرے دھیرے پکانا ہے اپنے اندر، دور ہو یا قریب ہو، فرق ہی نہ پڑے۔ اویس کرنی کو دیکھیں، اویس کرنی کا مرتبہ اور مقام دیکھیں، کیا تھا ان کا، کیا مقام مل گیا، سب دوری میں ملا۔ تو ان چیزوں کے لیے قریبی یا دوری، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا اور کس کام کے لیے کون سی دعا مانگنی ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں اس فوکس ہونا چاہیے کہ کیا دعا مانگنی ہے اور کہاں پر ہم نے کیا وظیفہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی بات۔